نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فلک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، اور میرے آقا ہوتے ہیں وہاں موجود جہاں آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جسے جو درود پاک آتا ہے وہی پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، ہدیہ درود و سلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی محفل کے مہمان خصوصی، مہمان معظم، عزت مآب پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب آپ سلامہ سے محفل کی زینت بنے ہیں۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوشامدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ محفل کی زینت بنے ہیں، کیونکہ سارا سلسلہ ہی سادات کی وجہ سے ہے، اور یہ ساری رونقیں اور ساری بہاریں بھی انہی کی وجہ سے، اور یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں، ورنہ یہ کرسی، یہ مسند، یہ ممبر، یہ محراب، یہ سارا کچھ انہی کا ہی ہے۔ میرے ساتھ بڑے ہی پیارے دوست محترم علامہ بلال اسلم صاحب، محترم علامہ فہیم صاحب محفل کی زینت بنے۔ میں سبھی دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں نے چند باتیں کرنی ہیں، اور مجھے دوست نے کہا ہے، عزیزم مہران نے، کہ آپ نے آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر گفتگو ختم کر دوں۔ اگر آپ شفقت فرمائیں، یہ پیچھے دوست میرے سامنے آ جائیں، کوئی کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ مجھے آپ کچھ دیں، وہ نہیں مانگتا، میں نے آپ کو کچھ سنانا ہے تو سنانا، آگے میرے سامنے آ جائیں۔ فیضان صاحب آ جاؤ کہ پھول بکھرے بکھرے ہون تے سونے نہیں لگتے، تے جے گلدستے دی شکل بن جائے تو سونے ہو جاندے۔ نیڑے آ جاؤ۔ بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، بس محفل ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو قبول ہے، باقی دنیا کو ہم نے کیا دکھانا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں
اپنی بارگاہ میں آنے سے قبل اللہ نے ہمیں ایک در بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ در بتایا ہے، اور وہ در کسی اور کا نہیں بتایا، وہ در مصطفیٰ کا بتایا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنے محبوب کا در بتایا ہے۔ فرمایا اس در کے اوپر آ جاؤ گے، مجھ سے جو بھی مانگو گے، جو سوال کرو گے، جو آرزو رکھو گے، جو تمنا کرو گے، میں خدا خدا نہیں ہوں، اگر مصطفیٰ زبان آپ کے لیے ہلا دے میں پوری نہ کر دوں۔ میں تمہارا خدا ہوں، میں اس ہر بات کو مصطفیٰ کی زبان بہت میں ہلے گی میں تمہیں عطا کر دوں، میں تمہیں نواز دوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کون سا در بتایا؟ سارے بولیں، سارے بولیں، حضور صلی اللہ، آواز سادی کر دیں اس کی، بالکل سادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بتایا؟ در بتایا۔ فرمایا محبوب کے در کے اوپر آ جاؤ گے، جو مانگو گے میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ سارے بولیں کیا کر دوں گا؟ آگے نقیب صاحب بھی اشعار سنا رہے تھے، اب بولے نہیں۔ نعت خان بھی کہہ رہا تھا پڑھیں، آپ پڑھ نہیں رہے تھے، لیکن میں نے تو آپ کو پڑھانا ہے کہ اللہ نے ہمیں کون سا در بتایا؟ محبوب کا در بتایا۔ اچھا تمہیں گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے؟ بولیے، چاہتے ہو بخشش ہو جائے، چاہتے ہو مغفرت ہو جائے، تو اللہ نے کون سا در بتایا ہے؟ محبوب کا در بتایا ہے۔ کون سا در بتایا ہے؟ محبوب کا در بتایا ہے۔ تم چاہتے ہو، جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، دل کی حسرت پوری ہو جائے، تو اللہ نے کون سا در بتایا ہے؟ سارے بولیں کون سا در بتایا ہے؟ محبوب کا در بتایا ہے۔ یہ حمزہ بیٹھا ہوا تھا، جدھر سے یہ چھوڑ کے گیا، اس نے کہا ہے کہ بخشش چاہتے ہو تو کس کی بارگاہ میں آ جاؤ؟ محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ محبوب بخشش کے پروانے جاری کر رہے ہیں، جس کے لیے محبوب ہاتھ اٹھاتے جائیں گے اللہ مغفرت عطا کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے کی ہے اور آپ نے آستہ سبحان اللہ۔ اچھا بندہ پیپروں سے پاس ہو جائے کوئی بڑی کامیابی نہیں، بندہ دنیا کے کسی امتحان سے کامیاب ہو جائے کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ بندے کو کامیابی کسی ملک کی نیشنلٹی مل جائے، یہ مل جائے، کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ غرض یہ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں یہ مل جائیں، کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ بندے کے گناہ بخش دیے جائیں اور بندہ پل صراط سے گزر کے جنت کا وارث بن جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی۔ یار پتر آواز سادی کر دے، بالکل سادی کر۔ تو یہ سب سے بڑی کیا ہے جی؟ کامیابی ہے۔ یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو در بتایا، قرآن مقدس کے اندر یہ آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو۔ یاد رکھ لیجئے وہ لو ہے، یہ شرطیہ ہے، اور جب شرط آتی ہے تو شرط کے ساتھ اس کی جزا بھی آتی ہے۔ میرے پاس میرے دوست بیٹھے ہیں، جانتے ہیں ہم نے آغاز میں پڑھا تھا، وہ پہلا سال تھا اور صرف النحو کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا بات تھی کہ جب شرط ہوتی ہے تو شرط کے ساتھ اس کی کیا ہوتی ہے؟ سارے بولیں کیا ہوتی ہے؟ جزا ہوتی ہے۔ جب کسی کام کا کہا جاتا ہے اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، گناہوں کو بخشنا کس کا کام ہے؟ نماز کی طرف آؤ تو صحیح، بخشش مل جائے گی۔ اسی طرح حضرت گرامی قدر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو، جب تم یہ سمجھنے لگو نا میں نے جان کے اوپر بہت بڑی گٹھلی گناہوں کی رکھ لی ہے، گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے، بہت زیادہ گناہ میرے سر کے اوپر آ گئے ہیں، مولا کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جاؤکا، تم نے آ جانا ہے، جاؤکا فاستغفر اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تم نے آ جانا ہے میری بارگاہ میں، آ کے استغفار کرنا ہے، بخشش طلب کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ مالک ہوگا پھر کیا؟ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آنا تم نے کدھر ہے؟ آنا محبوب کی بارگاہ میں ہے، بخشش طلب کرنی ہے، اور پھر میرا محبوب کرے گا کیا؟ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، تمہارے لیے زبان ہلا دے گا، زبان مصطفیٰ کی ہلے گی، میں تمہارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، سبحان اللہ، میں تمہارے گناہوں کے اوپر کیا پھیر دوں گا؟ اچھا میرے حضور نے بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بصارتیں دی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا نا من زال قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اچھا یہ تو ایسی بات ہے بندے نے مانگا کچھ بھی نہیں، استغفار بھی نہیں کیا، مغفرت بھی طلب نہیں کی، ادھر حضور نے دعا بھی نہیں کی، صرف قبر کی زیارت کی ہے، رب کے رحوف ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، اللہ محبوب کا در بتا رہا ہے، گویا اللہ بخشش کے مغفرت کے پروانے جاری کرنا چاہتا ہے، اور وہ مالک خود بھی جاری کر سکتا تھا، لیکن اس مالک نے اپنے محبوب کا در بتایا ہے، اور در بتا کے ارشاد فرمایا ہے اس جگہ کے اوپر آ جاؤ گے تو کام تمہارا آسانی سے ہو جائے گا۔ کسی نے نوکری لگنا ہو تو بندے کہتے ہیں فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، فلاں دوست کے پاس چلے جاؤ، فلاں بندے دی بندے نال بڑی چنگی گڑ بائی ہے، اینجی ہے نا، ایسے ہی کہا جاتا ہے فلاں کی فلاں کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ اگر کہہ دے نا تو اس کے کہنے سے بات ٹلتی نہیں، بات چل جایا کرتی ہے، کام ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح رب بخشتا بھی خود ہی ہے، بخشش کے پروانے بھی خود ہی جاری کرتا ہے، لیکن رستہ بتاتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے میں تمہارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دوں گا، میں بخشش کے پروانے جاری کر دوں گا، میں مغفرت کے پروانے جاری کر دوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور صحابہ کا معمول دیکھتے ہیں کہ کیا میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ آتے رہے اور آ کے سوال کرتے رہے، بخشش مانگتے رہے، اور رب بخشش عطا کرتا رہا۔ سنو بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، غلام آئے، آ کے عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے سن رکھا ہے جب گناہ ہو جائے نا، جب جان کے اوپر ظلم ہو جائے نا، جب گناہوں کی گٹھلی بندہ سر کے اوپر رکھ لے نا، میں نے سنا ہے وہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے اور رب سے بخشش مانگے اور آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دینا تو اللہ بخش دیتا ہے۔ آقا میں بھی آ گیا ہوں، گناہ مجھ سے بھی ہو گیا، غلطی مجھ سے بھی ہو گئی، خطاب مجھ سے بھی ہو گئی۔ میرے نبی نے پوچھا بتا کیا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا اور تو کچھ نہیں ہوا، ایک فرض روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایک فرض۔ اچھا یہ ٹوٹ جانا ان کے ہاں بہت بڑا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو مہینہ پورا گزر جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا، لیکن آقا کی بارگاہ میں صحابی پریشان ہے، حیران و پریشان ہو کے شرمندہ و نادم ہو کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یا صرف فرض روزہ ٹوٹا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا کفارہ ہے میری شریعت میں۔ آقا کیا کفارہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا غلام آزاد کر دے۔ کیا کر دے؟ غلام آزاد کر دے۔
تو آگے سے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو خود غلام ہو وہ غلام کیسے آزاد کر سکتے؟ آقا جو ہوئی مارا، آقا جو ہوئی مسکین، وہ غلام کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ نہیں کر سکتا نا، تو پھر قاری یہ کہ تو جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کفارہ ادا ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ آقا 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ میں تو خود مسکین ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو گھر میں ضرورت ہوتی ہے، 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا چل یہ نہیں نہ کر سکتا، 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھ لے۔ عرض کرتا ہے آقا جس سے ایک نہیں رکھا گیا وہ 60 کیسے رکھے؟ آقا جو ایک نہیں پورا کر سکا 60 کیسے مکمل کرے گا؟ اور پھر لگاتار رکھے گا۔ اور یاد رکھ لیں روزہ توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے، یا غلام آزاد کیا جائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 60 دن کے لگاتار روزے رکھے جائیں۔ لیکن بارگاہ وہ ہے جس بارگاہ کا پتہ اللہ نے دیا ہے، اور صحابی اسی عقیدے کے تحت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں چلا جا، بلکہ فرمایا نہیں بیٹھ جا، تھوڑی دیر ہوتی ہے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، کھجوروں کا ٹوکرا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسکینوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے۔ میرے آقا نے اس دوسرے صحابی کو کہا تیرا فرض روزہ ٹوٹا؟ یا رسول اللہ میرا فرض روزہ ٹوٹا۔ میرے نبی نے فرمایا چل یہ لے جانا، جا کے مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے غریب و مسکین ہے ہی نہیں گئے۔ میرے نبی کی عطا دیکھیں، میرے نبی کی کرم نوازی دیکھیں، ان کی مہربانی دیکھیں، ان کی شفقت دیکھیں، ان کا عطا کرنا دیکھیں۔ یا سب مدینے میں مجھ سے تو زیادہ غریب و مسکین ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا لے جا کے خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا، سارے بولے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ پھر اللہ نے در صحیح نہیں بتایا، در خوبصورت نہیں بتایا کہ اس در کے اوپر آ جاؤ گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ گناہ لے کے آؤ گے رب گناہ بخش دے گا۔ رزق کی کمی ہے اس در کے اوپر آ جاؤ گے اللہ مالا مال کر دے گا۔ بے اولاد اس در کے اوپر جاؤ گے اللہ اولاد عطا فرما دے گا۔ سنو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات تو حضور کے دور کی ہے، وہ صحابی تو حضور کے دور میں آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ عطا کر دیا۔ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی حضور کے وصال کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کی بخشش کا پروانہ جاری ہوا؟ ہاں ایسی بات بھی ہے۔ میرے نبی کے وصال کو 3 دن گزرے تھے۔ کتنے دن؟ سارے بولیں، وہ اینڈ والا بھائی بھی بولے کتنے دن گزرے تھے؟ یار ساری باتیں تواڈے واسطے، ساریاں تواڈے واسطے گلاں جے تسی سننیاں نہیں تے سانوں کرنے دا کوئی فائدہ ہے؟ اس واسطے توجہ ساڈے آ۔ حضرین گرامی قدر، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کو کتنے دن گزرے؟ ایک صحابی کا نام ہے حضرت سعید بن عثمانی اور دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے اور حضرت علی بھی حضور کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور حضرت سعید بن عثمانی بھی حضور کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیارت قبور کے لیے بھی جانا جائز ہے اور قبروں کے پاس بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے۔ تو صحابہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سعید بن عثمانی حضور کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ دیکھنے سے ہمیں پینڈو لگتا تھا، عربی لگتا تھا، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک دن نا آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ کے اوپر قرآن پاک کی
آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور وہ کلام پاک کی آیت کیا تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا۔ اچھا یہ بات اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ہمارے نصاب کے اندر ایک ضیاء العقائد پڑھائی جاتی تھی، اب پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل ایک تصحیح العقائد پڑھائی جاتی تھی۔ اگر میرے دوست اگر اسے تلاش کرنا چاہیں اس حدیث کو تو اس کے اندر آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ بدو آیا، عربی آیا، نے کہا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، کہا تو ہوا یوں کہ آپ کے سینے کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ جب ظلم کر لو، جب گناہ کر لو، جب خطائیں ہو جائیں، جب تم سے بڑے بڑے جرم ہو جائیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جایا کرو، بخشش رب سے طلب کیا کرو۔ اگر مصطفیٰ زبان ہلا دیں، تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں، تو رب کو گناہوں کا معاف کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ عربی تھا، کرتا کیا ہے؟ حضور کی قبر سے مٹی اٹھاتا ہے، اٹھا کے سر پہ ملتا ہے، مل کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، آقا میں تباہ ہو گیا، آقا میں برباد ہو گیا، سنا آپ سے تھا، اور اے میرے آقا میں تو ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا، مجھ سے غنا ہو گئے، غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے، آقا شفقت فرمائیے، آقا مہربانی فرمائیے۔ اب وہ عربی حضور کی قبر کی مٹی اپنے سر کے اوپر ملتا ہے، ندامت و شرمندگی اختیار کرتا ہے، پھر جانے لگتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں حضور کی قبر سے آواز آتی ہے جا تجھے بخش دیا گیا، جا تجھے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تو وہاں اگر بندہ چلا جائے تو بندے کی بگڑی بن جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو العاص۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو العاص۔ یاد رکھ لیں یہ وہ حضور کے صحابی ہیں جن کی شادی حضرت سیدہ زینب سے ہوئی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ اور یہ علم کے لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو فرزند عطا فرمائے، اور ان کا نام تھا حضرت قاسم۔ کیا نام تھا؟ اور یاد رکھ لیں یہ سب سے پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ چھوٹے ہی تھے تو ان کا وصال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ولادت سیدہ زینب کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ولادت سیدہ رقیہ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ولادت سیدہ ام کلثوم کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ولادت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے میرے محبوب کو حضرت عبداللہ عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائی، اور ایک صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم، یہ 6 ماہ اور 8 دن ان کی تقریباً عمر تھی، 6 ماہ اور 8 دن تقریباً ان کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ان کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور جو حضرت ابو العاص ہیں یاد رکھ لیں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے بھی تھے۔ کیا لگتے تھے؟ بھانجے لگتے تھے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ ان کا نام ہے، جن کے یہ صاحبزادے تھے۔ جب سیدہ زینب کے نکاح کی باری آئی، رشتے کی باری آئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں زینب کی شادی اپنے بھانجے سے کروا دوں۔ اور یاد رکھ لیں خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی بات کی ہے، جو سوال کیا ہے مصطفیٰ نے پورا کیا ہے، جو بات رکھی ہے میرے مصطفیٰ نے اسے رد نہیں کیا، اسے بھی مکمل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ اگر تیری مرضی ہے تو ہم جو ہے وہ زینب کا نکاح تیرے بھانجے سے کر دیتے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ابو العاص تھا۔ اور یاد رکھ لیں یہ نکاح بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہوا تھا۔
اور ان کی جو ولادتیں ہیں یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے جو وہ ہوئی تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو العاص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور یاد رکھ لیں بدر کا جب معرکہ ہوا تو بدر کے معرکے میں سیدنا ابو العاص جو ہے وہ یہ کافروں کی طرف سے آئے. اور اس سے قبل یہ بات یاد رکھیں کہ انہیں جو ہے وہ پھر پکڑ لیا گیا سیدنا ابو العاص کو، یہ قیدی بنے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدہ زینب تو اس وقت جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر تھی، حالانکہ انہوں نے کلمہ جیسے ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا چاروں صاحبزادیوں نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا. تو جب یہ بدر کے مارکے کے اندر آئے اور قیدی بنے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے وقت نکاح کے وقت انہیں ہار پہنایا تھا وہ ہار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیجا گیا کہ میرے شوہر کو اب چھوڑ دیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو میرے محبوب کو خدیجہ الکبریٰ کا وہ زمانہ یاد آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے، خدیجہ الکبریٰ کی یاد آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی نہ لیا اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا. اور ساتھ یہ میرے نبی نے وعدہ بھی فرمایا کہ اے ابو العاص تو نے زینب کو ہماری طرف بھیج دینا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابو العاص نے وعدہ کر لیا اور سیدہ زینب کو حضور کی طرف روانہ کر دیجئے. بڑا طویل جو وہ ایک بات ہے اور میرے حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی کے اندر جو ہے وہ نقل فرمائی ہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابو العاص جس طرح سیدنا عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، ان کی تجارت کا شہرہ تھا، اسی طرح ابو العاص بھی بہت بڑے تاجر سے مکہ سے سامان لیتے لے کے امانتے لوگوں کا سامان ملک شام کی طرف جاتے، وہاں سے سامان لیتے اور مکہ کی طرف آتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 6 ہجری کے اندر یوں ہوا کہ یہ ابو العاص اپنا ساز و سامان لے کے ملک شام کی طرف گئے، پھر واپسی کے اوپر پلٹے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو العاص کے قافلے کو روکا جائے. اور قافلے کو حزین گرامی کے اندر روک لیا گیا، جو ساز و سامان تھا وہ لے لیا گیا. اور ابو العاص اور جتنے باقی لوگ تھے ان کے لیے میرے نبی نے اعلان کیا، میرے نبی نے فرمایا کسی کو بالکل امان نہیں دی جائے گی، جو پکڑا جائے گا وہ مارا جائے گا. اب حزین گرامی قدر ابو العاص جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر چلے جائیں وہ لجپال ہیں، ہمیشہ لجپالی کر دیں. اب رات کے اندھیرے کے اندر ابو العاص سیدہ زینب تو پہلے ہی آ چکی تھی. ابو العاص حزین گرامی قدر میرے حضور کے گھر میں آئے، سیدہ زینب سے ملے اور انہیں کہا میں جانتا ہوں اللہ کے رسول امان دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہوں گی تو اللہ کے رسول بدرجہ اولا مجھے امان دے دیں گے. اب حزین گرامی قدر سیدنا ابو العاص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ امان دے دی. اور پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا اے صحابہ میں نے اعلان کیا تھا جس بندے کو پکڑا گیا ہے اس کا مال بھی اسے دے دیا جائے، اسے بالکل چھوڑ بھی دیا جائے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا ابو العاص جب سیدہ زینب کے قریب بڑھے تو میرے نبی نے فرمایا تم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، زینب کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں اور ان کا عطا کرنا دیکھیں. وہ جو کفر کے اوپر ہے مصطفیٰ اسے بھی نواز رہے ہیں، مصطفیٰ اسے بھی عطا کر رہے ہیں. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت دیکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، نبی کا جو غلام ہے. عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاضی حاجی عبداللہ صاحب، آپ محفل کی زینت بنے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ عزت مآب صوفی باصفا محترم حاجی منور صاحب محفل کی رونق بنے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہم بات کر رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نوازا اور انہیں بھی عطا کیا، لیکن ابھی کفر کے اوپر ہیں. نکاح
حضرت گرامی قدر سیدہ زینب سے ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نواز رہے۔ اور پھر حضرت گرامی قدر ہوا یوں کہ جب سارا مال و متاع انہیں دے دیا گیا، یہ مکہ کے اندر چلے گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ حضور کی شفقت اور حضور کی کرم نوازی سے اتنا متاثر ہوئے، ان کافروں کو کہا مال سارا تم اپنے پاس رکھو، میں تو حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور حضور کا کلمہ پڑھ رہا، حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور جو پہلا نکاح ہوا تھا اسی نکاح کے ساتھ ہی سیدہ زینب کی رخصتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے ساتھ کر دی۔ تو عزیز گرامی قدر حضور کی بارگاہ میں جب کوئی کفر کی حالت کے اندر بھی آتا تھا میرے مصطفیٰ نوازتے تھے، میرے مصطفیٰ عطا کرتے تھے۔ اور عزیز گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داد رضی اور شفقت فرمایا کرتے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگو، جب اپنی جان کے اوپر ظلم کر لو، جب طرح طرح کے گناہ جمع کر لو اور اپنے سر کے اوپر گناہوں کی گٹھلی اور بوجھ رکھ لو، اور جب طرح طرح کے ظلم ہو جائے، پھر کیا کیا کرو؟ پھر میری بارگاہ میں آ جایا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ پھر میرا محبوب جس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، جس کے لیے زبان ہلائے گا، میں رب اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے پروانے جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بھی ان کا دریائے رحمت جوش میں، آج بھی کوئی مانگنے والا آئے ان سے مانگے، ان سے آ کے سوال کرے، کوئی بخشش کا طالب ہے بخشش مانگے، بخشش کے پروانے جاری ہو رہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس نے حضور کی قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر حضور کی شفاعت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور